تے پھر دنیا نہیں ہو ویکھے چن چڑھیا کل عالم ویکھے چن چڑھیا کل عالم ویکھے میں ویکھا مکھ یار دا بے رومالا میریا آہا بے رومالا میریا چن چڑھیا کل عالم بے اتھے گراما نے لوگ بیٹھے ایک شادی تے گاؤں گانے انہیں گاؤں نال بنے چن چڑھیا کل عالم ویکھے چن چڑھیا کل عالم ویکھے میں ویکھا مکھ یار دا بے رومالا میریا آہا بے رومالا میریا اوہ آؤ مولیو بولو میں نہ رہتے میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے خالی قرآن تے حدیث نہیں پڑھنا ہاں اللہ نے فضل نال میں آل راؤنڈر شان نارنا مہینے بعد توں تکنا تو دا کوئی بھی نہیں اے نکی نکیاں بتیاں بالنا رہنا ہے اس نال کوئی نہیں تکنا چاند چاڑنا ہے تے پھر مطلب چاند چڑھے تے کوئی چاند چاڑے تے دنیا تکنی ہے یہ بھی سمجھ آیا نا تے چاند چڑھے ہوئے تے اللہ نہیں تکنا جس نے آنکھ نہیں سمجھ آئی جیڑا نہ تکے ہو انہ مادر زاد انہ جیڑا چند نہ تکے تے کچھ چند تک کے پہنکنے او طبقہ بھی ہے وے جیڑا چند نہ تکنے تے اللہ نہ شکر ادا نہیں کرنے کہ روشنی سٹ رہے او پہنکنے کہ اے لو اساں کیوں نہیں دیتی او پوچھیا تو تک ہو اپنیاں تسی نور جو گئے ہو یا پونکنے جو گئے ہو تسی تا نور آپ پونکنے والے ہو آمد رضا کے آکھیا کہ مہینے بعد تو چاند جا نکا جا پتلا جا تو بڑا نخرہ کرنا سوری دنیا ماں تک نہیں بڑے بڑے غوث تے قطب تے اولیاء تے بڑے بڑے علماء جبے کبے پائے کراچی بیٹھے انہیں روئے تے لال آلے بھی پامیں ہوتے تک نہیں فونہ ہوتے گزارا ہو بننے ہے جی تے اسی کڑے کول بیٹھے انہیں تے بہرحال کہ اتنی گل کر کے دنیا نہ منہ اپنے در کرنا ہے آمد رضا کیا کہ اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخ کوہن پھول وہ اے بڑے آسمانہ آپ پہ تے ایڈا بھی نہ پھول ایڈا نکرہ نہ کر کہ میں بڑی چیز دسنا اس واسطے کہ تو آسمان دا چند چڑھنا ہے اے مدینہ وچ اے مکہ وچ آمنہ دا چند بھی طلوع ہوا ہے مدینہ دا مکے وچ بھی چند چڑھے ہے بڑا تو نخرہ کرنا ہے تے سال بعد چڑھے ہے تے پھر کمال تے پہنچے ہے تے ڈب گیا اوے آسمان تیرا چند طلوع ہویا منزلہ طے کیتیاں کل عرجون القدیم ہویا تے بدر بڑھا کے ڈب پھر نزول ہو گیا پھر کٹانا شروع کر دیتا کمال دے کے کٹا دیتا تیرے چانوں آمنہ دے چانوں ذرا ویکھ صبح بدا من طلعتے ہی صبح بدا من طلعتے ہی واللیل تجامع بفرتے ہی صبح بدا اے او جاننے جس کی روشنی کو جس کی صباحت کو دیکھ کر صبح طلوع ہوتی ہے اور جس کی واللیل جیسی زلفوں کو دیکھ کر رات واللیل اذا عسسا والصبح اذا تنفس
چند، تیرا چند زوال پذیر ہے اور میرا آمنہ دا چند کمال پذیر ہے۔ تے پھر میں پوچھنا آمد رضا نال ہو کے، آمد رضا ہی اساں نے شاعر پر آ بھی ہے نا، بزرگی اپنی جگہ، اسی بھی شاعر ہاں، اساں بھی شعر آکھے، اساں کو کٹ نہیں آکھے۔ اے آمد رضا ہی ہونا تو میں گل کر رہے ہونا نا، سمجھ آئی؟ تسی تو خوشامدد کر رہے ہو نا، میں خوشامد کوئی نہیں کرنا، لیکن میں دسایا کہ آمد رضا آکھے کہ اس میرا شعر سمجھے اور بیان کی طرح تے میں آمد رضا صاحب دل ہو کے پوچھنا اور گل آسمان صاحب کو کہ تینا چند چڑھنا تے داغدار ہے، تے آج کل تک پاؤڈر تے کریمہ بھی آ گئی ہیں جڑیاں داغ دبے دور کرنیاں، تینے اس چند تے کوئی تبہ جڑے آج تک دور نہیں ہو سکیا، بڑا قدیمی تبہ ہے تے توڑ جے پئیے، تو تا پتہ ہے توڑ کے لیے اے پتہ ہی کدے غور کیتا یہ توڑ کے لیے ایڈا چاڑ جانا ہے ساری دنیا تو دا تکنی ہے، تیرے در منہ چاہ کے تکنی ہے، لوڑنی ہے چند کتھے وے تے چند جس لئے بڑا ہونا ہے تے اے بنال پر آیا اے داغدار توڑ پہ ہی اکھماں تے نہیں پتا ہیں جی آنا ہے بس جوانی جی پہنچنا ہے تے داغدار ہو بندہ، جوانی جی بندہ پہنچنا ہے تے داغدار ہونے میں زیادہ امکان ہے۔ چند پہلی نہ ہوئے تے معصوم ہے تے چودویں نہ ہوئے تے داغدار ہے۔ سمجھ آئی؟ تے اے داغ کیا ہونا توڑاں کیا ہونا اکھے پتہ کوئی نہیں، اکھے تو دا پتہ نہیں ساری عمر انکا لا کے تکنا رہا تے اے مدینے نا جڑا چند ہے جس نے میں ہون ذکر کیتا ہے آمنہ نا چند اے تینے کو گزر کے گیا تے اس نے گرد خرام توڑ پئی ہے، اس نے چند رکھتے ہے جس کی خاک پاروخ ماں پر لگی ہوئی ہے، جن کی خاک پاروخ ماں پر لگی ہوئی ان کی لگن ہے دل کو برابر لگی ہوئی۔ اے توڑ پتہ ہے کتھے؟ اے توڑ اتھوں پئیے تے اے توڑ نہ صدقئی کہ جس ہوتے آمنہ نے چند نے سفر نہیں توڑ پہ ونجے کتے اسا ہی پانکنے ہونے نے۔ آسمان تو داتنے اس لاڈلے یا چاند نہ کیوں کتے پونکنے وہ آمنہ نہ چاند گزریا نا اساں پہلے مکے والے پونکنے رہے، مکے والے پونکنے رہے تے پھر اتے گیا تے اس نے گرد تیرے تے پئیے تے پھر تدہ تک کے پونکو لگ پہن ثابت ہویا کہ آمنہ دے چند دی گرد بھی جس چہرے تے پہ ونجے جس تے او غازہ او گھٹنا کملی والے دی گرد پادہ بھی آونجے دنیا اس تو پونک دیئے۔ اے مینو کیوں پونک دے بڑی بڑی قسمہ دے کتے چیت قسم نے کتے پونکنے اے چیت قسم نے کتے اے پونکنے مامی کیوں کہ اسانے نال بھی اوہی توڑ بئی ہے اسانے منہ دے
اوے کملی والے دی نسبت دی توڑے میرے چہرے تے دیکھو او کجو جڑے تسی میرے تے اعتراض کردے ہو شیشیاں دے سامنے جاؤ اپنی بوتھیاں بھی تکو تے میرا چہرہ بھی تکو میرے تے کملی والے دی نسبت دی توڑ پئی ہے سمجھ آئی تسی اپنی شکلوں تے دیکھو یہ کہہ کر اس نے آئینہ لگایا روزنے در میں کہ اپنا منہ تو دیکھے میری صورت دیکھنے والے تے کتے پونکنے اتلے چاننا کیوں اس اتے توڑ پئی اے نکا یا نا اس لئے توڑ سامنے نہیں آئی اس لئے نظر نہیں آنی بڑا ہویا ہے تے توڑ سامنے آئی پتہ کتیاں لگ گیا کہ کملی والا جڑا مدینے نہ چانے آنا ہوتے گیا تے اس نے توڑ اس تے پہ گئی ہے اور اس توڑا والے چانا بھی پونکو ایک کتیاں بہر ہونا ہے چانا نہ پونکڑے نہ سمجھ آئی نا اس واسطے نورا صرف کتا پونک سی تے نور نال او بندہ انس کر سی جس نی اکھ نورانی ہے کیوں کہ او ذات بھی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے سمجھ آئی تے آمد رضا کے آکھیا کہ اس درجہ بھی تو خود پہ نہ اے چرخے کو ہنپور بڑا نخرہ نہ کر اساں کو بھی ایک ثبوت ہے رے دنیا تے ایک ناخن پا موجود ہے کہ اسی بھی وہ کٹ سانتے تو دا شرم آوے تھی اے ہر مہینے جڑا تو بڑا ناخن کرنا ہے چھوڑ دے سے تو اور تیرے اس چند نو زوال ہے اور آمنہ دے چند نو زوال ہی نہیں غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں اور نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں سمجھ آئی تے اے آمنہ دا چانے کسے لے شیشے اگے کھلو بھی نا اے شیشے اگے کھلو ونجے تساں دیاں بوتھیاں ونجن شیشے نے اگے تے شیشہ نہ پرے کر اللہ دا واسطے میری اگلی چمک بھی گما سے ہے شکل کہن کے ہیں شودیا راتی سہ سہ کے شرمانی شیشے امی کہ ساری قیمت بجا چھوڑی ہے تے اے چان ونجے جیسے لے سامنے وہ اپنے عکس کو آواز دے کے کہتے ہیں وہ اپنے عکس کو آواز دے کے کہتے ہیں تیرا جواب تو میں ہوں میرا جواب نہیں تیرا جواب شیشے میں جو باہر کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب جو باہر کھڑا ہوتا ہے اس کا جواب ہوتا ہے کیونکہ باہر جو کھڑا ہے اس کی وجہ سے شیشے میں عکس ہے اگر باہر والا غائب ہو جائے تو عکس بھی غائب ہو جائے تو یہ چاند جب آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینہ کہتا ہے آئینہ کہتا ہے کہ کون ہے آمنے سامنے آئینہ ہے کہ آئینہ کیا کہتا ہے آئینہ ہے کہ ہے قاتل کے مقابل قاتل آئینہ ہے کہ ہے قاتل کے مقابل قاتل مجھے ڈر ہے کہیں لڑ جائیں نہ قاتل قاتل مجھے ڈر ہے کہیں لڑ جائیں نہ قاتل او سنیا تینو اپنی نظر نہ لگ جاوے کہیں لڑ جائیں نہ قاتل قاتل مجھے ڈر ہے کہیں لڑ جائیں نہ کل سمجھ آئی تے پھر آئینہ ایک بندہ مشاطہ
حسن نو سنو جمالیات دیا گلاں مولویاں دیا سننے رہنے ہو او آیت دا معنی مینوں نہیں آنا ہے جڑی میں پڑھی گئی اس تے میں نہیں بول سکنا تو تیرے تے کوئی وہی لینی ہے میں نہیں بول سکنا میں اگر پڑھی ہے تو میں بول سکتا ہوتا نہیں لیکن آج میں بول سا جس تے قرآن نازل ہویا اس تے بول سا اور قرآن دا ذکر کر دے ہو تو قرآن والے دا بھی دا ذکر کرو تو انو موت پہندی ہے کہ میں کیا کہ قرآن والے دا ذکر کر سا تے ایک بندہ ایک ہوندہ ہے شیشے جے سامنے جڑا آندہ ہے نا اس نو ایک کہندہ ہے کہ مشاتا جڑی دلن نو ووٹی پنجابی چاہنے نا ووٹی ووٹی نی جڑی سنوار دیئے اس نو عربی چ کہندے مشاتا مشاتا راہ پگو کہ برس باب حسن یار چیزیں فضو کنت کے تماشا بوان رسد ہے جی مشاتا جڑی ووٹیاں دلنا بنانی سوارنی ہے اسا عربی جانن مشاتا بنانے سنوارنے والی تے کملی والے نو کس نے پڑھایا سنواریا کس نے پڑھایا سنواریا جس سے قرآن نازل ہویا کس نے پڑھایا مشاطہ فطرت نے مشاطہ قدرت نے مشاطہ فطرت نے قدرت نے سنوارا تے او جس لئے مشاطہ آئی نا سامنے تکیا شیشے تے کھلو کے تک رہے اپنے نو دیکھ رہے اپنے وچ اس نو دیکھ رہے او تسی کہنے ہو نا تو ساتھ نظر نہیں آنا او وے جڑا آپے او ویکھنا ہے او سا کیا سونیا شیشے چھوڑ دے شیشیاں چھوڑ دے ذرا شیشے تو ہٹ جا میں تیرے عکس نو نہیں دیکھنا چاہتی آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے آئینہ پھینک دے کے تماشا نہ چاہیے تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے تو چاہیے جسے اسے تجھ سا نہ چاہیے آئینے میں تو نہیں ہے تجھ سا ہے اس لیے کہ تو بے نظیر ہے بے مثیل ہے بے عدیل ہے تیری کوئی مثال نہیں ہے اس لیے عکس تیری مثال ہے اس لیے جو تجھے یکتا دیکھنا چاہتے ہیں وہ تیری شبیہ کو بھی نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے کہ وہ تجھ جیسا ہے سمجھ آئی میں عرض کر رہا کہ گل کتوں چلی مدینے تو چلی تے مدینے تو جڑی گل چلے ثابت کی ہویا کہ جڑی مدینے تو گل چلے یا مدینے والے دی گل چلے تے اتنا مزہ آنا ہے جتنا تساں آیا ہے سمجھ آئی تے اللہ تعالیٰ کرم فرماوے مہربانی فرماوے کہ اس رات دے وچ جڑیاں اساں گلاں کیتیاں سرور کائنات دی حوالے نال تساں سنیاں ذوق دے نال محبت دے نال
حضور دا ذکر آوے تے طبیعت کھڑنی چاہیے، طبیعت پڑنی نہیں چاہیے، کھڑنی چاہیے. بندہ اوکھا نہ ہوئے، منہ نہ لمکاوے جس طرح چوسے یا امب ہونا ہے، منہ ایک چوڑا پیاں یا بے برکتہ انج منہ ہویا ہے. تو کملی والے نہ نام سن کے جناب جس طرح چوسے یا امب ہونا ہے، پیڑا منہ بن گئی، پوچھی پیڑی بن گئی. سمجھ آئی؟ حضور دا ذکر ہوئے تے خوش ہو، کیونکہ جس نے کملی والے نو پیدا کیتا ہے وہ خوش ہو سی. تو انو اسی واسطے آکھے گیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. کچھ چہرے ہو سن جڑے قیامت والے دن کھڑ کے تسکن اللہ دا تے او دنیا جو کھڑے ہو سن تے کھڑ سننا. میں جملے ان مقام لگا نے اللہ نہ واسطہ نے غور کرے ہو تے میں نے ساری کیتی کرائی تے پانی نہ پھیرے ہو. اے غور کرے ہو بڑا. ہاں بالکل میں توجہ چاہنا کہ میں کیا کیا کچھ چہرے اللہ دار ویکسن کھڑے ہو سن اتھوں کھڑے ویسن تے کہ کھڑ سننا اتھوں چونسے آئے منہ لمکے ونجن دے کے کھڑ سن اگے کہڑا پانی مل سی ہونا اوہ او دے کوثر تے بعد نہیں گالے نا اتھے تے پتہ نہیں اے جہاں پانی نصیب بھی ہونے کہ نہیں. اے جڑے اتھوں کھڑ کے ویسن او اللہ نے ذات نے جمالا کھڑ کے ویسن. وجوہ یومئذ ناظرۃ تر و تازہ سن الی ربھا ناظرہ دیکھ رہے ہو سن. اور وجوہ یومئذ باسرۃ مرجائے ہوئے لبکے ہیں جی. وجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ. تو او آکسن کہ آج اسانی سختی آئی، آج اسانے منہ میں چنگا تماچے لگسن اسانا لکھ پنیا ویسی. تو او کیڑے منہ ہو سن جنہ کدے کملی والے دار منہ نہیں لایا، جنہ کملی والے دار منہ نہ کیتا کنڈ کیتی. ٹھیک ہے تے منہ جڑا کملی والے دار کرسی او کھڑسی تے جڑا چونس گیا او قیامت والے دن بھی چونسے آ اٹھسی. کیونکہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. فرمایا کہ جڑا دنیا چ انا اسی او قیامت والے دن بھی انا ہی اٹھسی. اے مطلب نہیں کہ جڑے جننی اکھ نظر گئی ہوئے تے بیچارے بڑے بڑے عارف لوگ جڑے دنیا تو نابینے ہو کے گئے اے انا او مراد نہیں. اکھیاں دا انا نہیں، دل دا انا، دل دا انا. ایک غیر مکلف سن ایک لطیفہ یاد آ گیا علمی. میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گڈی تے جا رہے ہیں تے او غیر مقلد ہے. او آکھو لگے جناب دی بڑی تعریف سنیے کہ انہاں پیراں وچوں تسے بڑے عالم ہو تے میں شہرت سن کے آیا تے میں قرآن تو باہر کوئی گل نہیں کرنی چاہنا، حدیث دا میں قائل نہیں ہاں. یہ حدیث تاریخ دی حیثیت ہے صرف قرآن. پیر صاحب آکھیا قرآن مجید دی تشریح حدیث. اے ٹھیک ہے کہ ائمہ جرح و تعدیل نے نزدیک کہ جو حدیث ضعیف ہے یا مرتبہ صحت تک نہیں پہنچتی اس پر ہم شک کر سکتے ہیں کہ اس کے راوی معتبر ہیں نہیں ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ حدیث کا کوئی مقام ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، جب قرآن کافی ہے، صدیق اکبر نے بھی یہی کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، تو آپ قرآن سے بات کریں. کوئی تعویل میں نہیں مانوں گا کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے. یہ آپ تعویلیں کر کے قرآن کے مضمون کو بدل دیا کرتے ہیں. سیدھے سیدھے لفظوں کا آپ ترجمہ کریں. میرے دادا بڑے ذہین آدمی تھے، اللہ نے ان کو دوسرا علم بھی اور نظر بھی دی تھی کیا، لیکن وہ محنت سے پڑھا بھی تھا انہوں نے. علم لدنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان کبھی قرآن کھولے ہی نہیں ہو، پڑھے کتاب کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. اگر ان کے پاس علم لدنی ہے، علم تنی بھی نہیں تو علم لدنی کتوں آ گیا.
علم لدنی ہے طالب علم باہر کھلتے ہیں سارے اسی بھی طالب علم ہیں ساری عمر پڑھ کے موت کھا کے تے دو چار لفظ آسان ہیں تے اے اج کل نے مشائخ تے پیر زادے تے کہ جی یہ مولوی کہ جی یہ علم لدنی نہ حاصل ہویا یا ماشاءاللہ اے علم لدنی نہیں ہونا میں جی گل پہ کرنا پیر صاحب پڑھے اور جسے لوگ آکھے نا تعویل دی ضرورت نہیں انہاں یہ آیت پڑھی انہاں آکھا تے او نابینے ہے وہ سوال کرنے والا جڑا ہے حافظ نبینہ صاحب وہ نابینے ہے تے بخاری اور مسلم دا حافظ سی ہو تے کی کیا پیر صاحب نے کہا جناب پھر دسو قرآن دا لفظ آیت ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جڑا اتھے انا ہو سی وہ قیامت والے دن بھی انا ہی اٹھ سی تے او ہے انے فرمایا تعویل میں نہ کرنا سیدھا ترجمہ کرو کیا تسی ہون انے ہی اٹھ سو تھے نہیں یہ میں مطلب تو نہیں پیر صاحب آخیا تو میں یہی عرض کر رہا نا کہ قرآن نے جڑی تعویل مانا مرادی جڑے مفاہیم اصطلاح زبان محاورہ ضرب الامثال ساری چیزاں ویکھنیاں پینیاں تے گل تاں کرنی پینی آخے جی سیدھا میں نہ کرو سیدھا میں نہ دے یہی ہے پھر من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی جڑا ایتھے انا ہو سی قیامت والے دن انہاں آخیا جی یہ نہیں اس اما تو مراد ہے کہ جڑا ایتھے مشرک ہو سی کافر ہو سی وہ قیامت والے دن ایمانداراں چ نہیں اٹھن لگا بلکہ کافراں نے ٹولے جٹ سی اگے تو پھر تعویل ہوئی کیتی نے نا تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا اسی طرح ہمارے جو اکابر ہیں محدثین ہیں مفسرین ہیں اور اہل علم ہیں انہوں نے قرآن کی تعویلات بے جا نہیں کی بلکہ وہ تفسیر کی جو وہ الفاظ جو اپنے معنی مرادی پر دلالت کرتے ہیں ان کے تحت انہوں نے ان کے مفاہیم و مطالب لغت قرآن اصطلاح زبان محاورے کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے میں ضرور بیان کرتا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یہ آیت وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ میں نے آیت ضرور پڑھی تھی کبھی زندگی رہی تو اس بات پر اس موضوع پر اللہ کی ذات و صفات پر انشاءاللہ بولوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں اور حضور کی نسبت عالیہ سے اللہ ہمیں نوازے اور اللہ اپنی توحید پر اور اپنی ذات و صفات وہ جو اللہ نے رسولوں کو بھیجا جس لیے وہ توحید ہے اس توحید پر ہمیں پکا رکھے اور ہمارے اہل سنت والجماعت میں سے بعض وہ لوگ جو چڑھتے ہیں توحید سے آج کل کے لوگ ان کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ توحید کو چڑیا نہ کرنا نعت میں بھی بیان کی تھی رسول اللہ نے ذکر کیتا ہے تسی کرو نا تسی بڑے خطیب ہو جس رنگ وچ میں کی تھی تسی بیان کرو بڑا مشکل ہے اے توفیق ملنی اللہ تعالیٰ دینا ہے تو کتنی دنیا کھلتی ہے 2 گھنٹے ہو گئے دنیا کھلتی ہے یہ میرے مرید ہیں کوئی میرا مرید نہیں تھے اللہ ماشاءاللہ کوئی چند بندے ہو سکتے یہ لوگ انہاں دا ذکر ہے میری زبان ہے انہاں دا اثر پایا ہے میری زبان ہے انہاں پایا ہے اللہ پایا ہے تسی لوگ اتنے دور تو بیٹھے اے گجر خان تو آئے بندے کتنے بندے اور کتھو دورو آئے تے اے تسی جڑے تسی گلاں کر رہے ہو نا بہو خطیب تسی تاں 15 منٹ تو ساں سننا مصیبت ہونی بندے وقت کو کھرکنا ہے بندہ بھائی اس لئے تو کئی چونڈیاں مارے تلے جزاک اللہ بھائی دفعہ ہو لے تلے تے تو ساں تے مصیبت پہنی ادھروں نہ کھانا چھکنے ادھروں تو ساں چھکنے تے مطلب ہے کہ کوئی اگر گل ہوئے تے ادھروں کرم ہونا ہے اور اندر دل سچائی ہونی ہے تے او اثر کرنی ہے سچائی اثر کرنی ہے سمجھ آئی بناوٹ نہیں آج تک تکیتی نہیں تے آئندہ اللہ بچاوے اس کو سارے حضرات 1-2 ربائیاں
اس رات نے حوالے نہ صدائے آسی، ایک گناہگار کی صدا قاضی الحاجات کی بارگاہ میں، آج کی رات لیلۃ القدر، اس کے حوالے سے عرض کیا ہے کہ آسی ہے بآمال قلیل آیا ہے، آسی ہے بآمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے، آسی ہے بآمال قلیل آیا ہے، مجرم ہے مگر بلا وکیل آیا ہے، مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پر تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے، مایوس نہ پھیر بخش دے جرم اس کے، در پر تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے۔ جواب کیا آیا؟ آواز دیتی نا میں، صدائے آسی نا گناہگار نہیں صدا، کئی بندے ہونے نا بڑے آپ چنگا سمجھے، بڑے نمازاں پڑھنے آسی، نمازاں پڑھنے تو مہربانی کرنے والا دے، شکر کرو قبول کر کے رہنے، بہو نیک پڑھنے، کئی مرابہ پڑھنے متھے دے رگڑ رگڑ کے لوگ تکن بڑے نمازی، سمجھ آئی؟ جب عیسائی یہ نہیں ہونی، سمجھ آئی؟ اوکے آکھیا صدائے آسی، آسی آواز دیتی، در پر تیرے ایک عبد ذلیل آیا ہے، آواز جواب کیا آیا؟ اس واسطے کہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے بلانے والا پکارنے والا بلاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ ایک منٹ جواب کیا آیا کہ دفتر ہے سیاہ، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا، دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا، کیا جواب آیا؟ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آ جا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے، آ جا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، وہ جے گناہ کیتے نہیں نہ پاؤں تو مایوس نہ ہو، تو میں کدو بخشینا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے، آ جا، اے سب کے رازق، انساناں ماں کتیاں بلیاں ماں ڈنگراں ماں رزق دینے والیا، تیری چوکھٹ تو تیرے دسترخوان نعمت سے صرف انسان ذلہ خار نہیں ہے بلکہ گشا ہو گدا۔ اگر آج آپ صدر مشرف سے بھی جا کر پوچھیں کہ تجھے رزق کون دیتا ہے، اور فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے ایک گدا سے بھی پوچھیں کہ تجھے رزق کون دیتا ہے، دونوں بیک زبان ہو کر کہیں گے کہ مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، مشکل میں تیرا ہی ساتھ کام آیا ہے، ہم پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے، مجھ پر تیرے ہی فضل کا سایہ ہے، اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا، اب وقت پڑا تو دے مجھے منہ مانگا، ارے تیرا ہی دیا تو عمر بھر کھایا ہے، تیرا ہی دیا تو عمر بھر،
یہ پوچھنے کہ نصیر الدین صاحب اتنا بولنے ایک ہی گل ہے میں دسا ثمرات القاء واننا فالہمہا فجورہا وتقواہا تے اسی کو خارج ہم ہاں اساں تو ایک ثمرات آئے پھل اس نے جنہاں نے پیچھے بوٹے لگے ہون جنہاں نے بوٹے پٹے ہون وہ انہاں ثمرات کی تھو لبن جی ہاں عرض کیتا ہے کہ پیغام رسانی سے پتہ چلتا ہے پیغام رسانی سے پتہ چلتا ہے لفظوں کی روانی سے پتہ چلتا ہے طاقت ہے میرے ذہن کے پیچھے کوئی القائے معانی سے پتہ چلتا ہے میرے تے فتوے لانے اے دیوبندی ہو گیا اے وابی ہو گیا اگر میں کئی باری آنا ہے میری شکل تو ساں وابیار نظر آنی اللہ نہ فضل ہے حضور نے نسبت ہے اپنے چہرہ نہ علاج کراؤ ان پتہ لگنا ہے جیسا جمال کوٹا کھا جائے عرض کیتی میں کہ شافی کو تسی آنے ہو کہ میں اس وچ تسی نسبت کٹ کرنا چاہنے ہو نہیں شافی کو علیل کون کر سکتا ہے حاتم کو بخیل کون کر سکتا ہے عزت جسے وہ نصیر دینا چاہے پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے اکھے جی نصیر الدین نے پیچھے دنیا کیوں دوڑنی چلی ہوئی ہے اوہ چلیو اے جڑی چلی ہوئی تقریب دنیا چلی نہیں بڑی سیانی ہے اے سیانی ہو کے چلی ہوئی ہے اے بڑے بڑے سیانے چلے میں کیتے چلیو ہون اے ربائی بھی چلیو پانی پہ نے میں کہا میں بڑے بڑے چنگیاں چلا کیتا ہے چلیو اے ہون ایک اور ربائی آئی نے ذرا ایسا بھی چلیو ہم ہیں سر انسان میں کیا کہ بولو ہم ہیں سر انسان تو حرم میں کچھ ہے اے محراب ہے امام کھلنا ہے کہ نہیں سارے پیچھے کھلنے ہو تو جس نے سامنے چپنے ہو جس واسطے ہو تو سا نظر آنا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار میل دور ہے لیکن وہ ہے کچھ ہے تے چک دے ہو ہم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے ایمیں بتایا رونا نہیں آنا اندر غم ہوئے تو تا بندہ رونا ہے تو کدے روئے ہی نہیں ہے تو تا کملی والے نہ غم کے ہوئے تنے دلج غم نہیں توتیاں تاتیاں ہی آکھیاں بے غیرت جی آکھیاں تو تا کملی والے نہ غم کے تھے تو تا عشق مصطفیٰ سے درد مصطفیٰ کے تھے تے جنہ ہونے اور رونے غم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ اشک بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے اکھے کیوں مرنے ہو بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی بے وجہ کسی پر نہیں مرتا کوئی ارے ہم پر کوئی مرتا ہے تو ہم میں کچھ ہے
مصر پر آیا تے زلیخا یوسف تے ہی عاشق ہونا آیا اور ماما پتر جمنے بند کر دیتے ہیں کیا صرف یوسف ہی جمے ہیں نہیں اور ماما نے پتر بھی ہے تے ہر ماں دی نظر اپنا پتر یوسف ہے اکو جا بچہ بھی چاہ کے آگنو تے ماں جسے لے اسا ہاتھ مار سکت تے ماں ہی جی پیسی جس طرح یوسف تے پہنی ہے کہ میں نے یوسف ہے تے میں جمعہ ایسا تے مجازی ماں بچے نہ درد نہیں چل سکنی تے جڑا حقیقی رب ہے اس کی رحمت دا اندازہ تو آپ لگا تے سارا مصر نہیں عاشق ہویا اوے یوسف نو ویکھ رہی تے زلیخا دی آکھان کملی والے نو ویکھ رہی تے ابو بکر دی آکھان عمر دی آکھان عثمان دی آکھان علی المرتضی دی آکھان تو دا پتہ ہی نہیں چہرہ سونا کیڑا ہونا ہے جیڑا تیرے سامنے آوے تو آنے بھی سونا ہے یہ مرض گستاخ تجھ کو کیسا پیدا ہو گیا جس کی صورت اچھی دیکھی اس پہ شیدا ہو گیا تو دا پیڑی عادت ہے تو دا رسولہ نے حسن تے عام بندیاں تے حسن نہیں فرق ہی پتا نہیں تے جڑے عارفن جڑے اس دے چہرے نو دیکھنا جان دیں او آنن کہ نگاہ جم گئی اس چہرے کتابی پر اب اس کتاب سے پڑھ کر کوئی کتاب نہیں بڑے تے کرم ہے تنڈے تے کرم ہے میرے تے کرم ہے تیرے تے کرم ہے تے دشمن دے دل وچ کیوں ورم ہے پر اس دی طبیعت بے شرم ہے میرے تے کرم ہے تیرے تے کرم ہے دشمن دے دل وچ کیوں ورم ہے اس دی طبیعت دی فطری بے شرم ہے عرض کیتی ہے کہ دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں جلنے کے لفظ کو دیکھیے گا شاعر ہوں سمجھ سوچ کے رکھتا ہوں لفظ میں نے کیا کہا میں سمجھ سوچ کے رکھتا ہوں لفظ جو جہاں کا ہو وہاں رکھتا ہوں یہاں کی چیز وہاں نہیں رکھتا جملہ میرا توجہ طلب میں یہاں کی چیز وہاں نہیں رکھتا وہاں کی یہاں نہیں رکھتا جو جہاں کی ہو وہاں رکھتا ہوں بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے یہ ایسی شے نہیں تھی جو یہاں رکھتی وہاں رکھتی یہ میری غزل کا ایک شعر تھا یاد آ گیا کہ یہاں وہاں رکھنے کا مجھے پتا ہے میں ایسا گھٹیا شاعر نہیں ہوں کہ ماں ویسے لفظ ٹھوس دوں ہمیں سجا کر لفظ رکھنے آتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کا مطلع دیکھیے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس سمت چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں کوچے بسانا کیا ہے لفظوں کی سجاوٹ دیکھیے اثر آفرینی دیکھیے ایک شعر کہہ کر اس ٹکر کا دیجئے مجھے یہ یوپی کی زبان ہے جو احمد رضا نے بولی اگرچہ وہ نہیں ہے میری بولی احمد رضا نے یوپی کی زبان بولی میری نہیں تھی وہ بولی مگر میں نے وہی بولی اور صرف بولی نہیں ہے کئیوں کی تم
تم جیسوں کی بولتی بند کر دی ہے. سمجھ آئی؟ تو میں نے عرض کیا تھا کہ دینے پہ کریم کا جو دل آتا ہے دامن میں گدا کے مستقل آتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں؟ جلتا ہے کیوں؟ سڑنا کیوں ہے؟ موتو جو گیا. گراما نے بیٹھے ہو رہے جلتا ہے مجھ پہ جو اس کا فضل جلتا ہے کیوں؟ کیا اس کا بھی تیرے نام بل آتا ہے؟ اللہ فضل میں نے کرنا ہے تے بل تو دا دینا پینا ہے. اے چند راتی تے دن میں سورج جڑا اتنا جلنا پہ بل تو ادا کرنا ہونا. اے اتلیاں کندیلان اے جتنے بڑے چھاتن اتنے وجہ بلبن. اے او روشنیاں جنہاں نے بل اے اتھے نہیں اگے ویسے آگے ادا ہو سنو اگے پوچھو سی کہ اتنیاں نعمتاں دتیاں تے تساں اس دی قدر کیتی ہے. بل تساں کے شودیاں دینے بل تے تسی حکومت پاکستان نہ بھی کھا کے آئے ہو. تاراں لائیاں نے. ہاں میرا مقابلہ کرتے ہو مجھ پر اللہ کا فضل ہے. ٹائم نہ تکو. میاں پہ اشک ڈھلا تھم رہے نہ رہے یہ اتفاق ہے باہم رہے نہ رہے. کیا بند درے فضل خدا کر لو گے؟ او میرے تے یا تیرے تے اللہ دا فضل دا دروازہ اگر کھلدا ہے تے تو ماما لگنا ہے بند کر کے نہ. اے فضلی سورج چڑھنا ہے نا تو ذرا روک کے دس. ہاں بلے شاہ کیا میں کدے روکا ہے تے سر روکا ہے. ایک میں گل تے مننا وہ تو نہیں روک سکنا ہے. ایک صوفی نے آرزو کی تھی آنکھوں لگا اے رات بڑی لمبی ہو گئی ہے وصل دی تے اور دیاڑ بھی آنی ہے تے محبوب چلا ویسی تے رات مکنی جیونی ہے تے آکھیا نا کہ میرا پیا گھر آیا لال نہیں. اس غزل بچ آخر بلے شاہ صاحب کہ میرا پیا گھر آیا نہیں لال نہیں اج ہویا فضل کمال نہیں میرا پیا گھر آیا لال نہیں. اگے کیا آخیا کہ رات وصال دی مک رہی ہے دن آگے ترو دیوال نہیں میرا پیا گھر آیا لال نہیں. دیوال ایک کوئی پتہ نہیں کسی ہاں پنجابی سننے والے اے ادب فارسی میں ادب عربی میں جو بلے شاہ نے یہ مثال دی ہے. میں نے عربی ادب بھی پڑھا ہے سارا فارسی بھی پڑھا ہے اردو بھی پڑھا ہے. میں ایک ادنا طالب علم ہوں ان ادبوں کا. میں نے یہ مثال کہیں نہیں دیکھی. میں خوش آمدی تعریف نہیں کرتا میں خود فنکار ہوں. فنکار بڑا بخیل ہوتا ہے وہ دوڑ کر تعریف نہیں کرتا کسی کی. کہتے ہیں میں شودے ہونے نانا کا کھنی دے آنے ایمیں منہ لمگانے کے وہ تعریف کرنے جو بھی شکل چاہی نہیں ہے. شریف سے بھی عقل چاہی نہیں ہے. کہی ایمیں امام کستلانی بن کے بیٹھے ہونے چپ کوئی تبصرہ ہی نہیں نہ چنگی نہ مندی نہ منہ تے بہار نہ خزاں نہ توپ نہ چھاں نہ ہوں نہ ہاں. میں کیا کہ نہ بہار نہ خزاں نہ توپ نہ چھاں نہ ہوں نہ ہاں. تے پتہ لگنا ہے بڑا بڑا غزالی یہ زمان بیٹھا ہے چپ جو بیٹھا ہے وہ چپل زمانے نہیں بیٹھا ہے آنا ہی کاکھ نہیں اپنی جہالتہ چھپانے سے چپ بیٹھا ہے. تو سے امام کستلانی پہ سمجھنا ہے اے جے کستلانیاں نہیں ہے میں جاننا. تعریف کرنے واسطے اہلیت چاہیے نہیں ہے خود انسان با کمال ہونا چاہیے.
پھر کسی دیسی ہو تے آپ ہی زمانے نہ شودا ہوئے وہ کسی کے تعریف کر سی ایسا کو نا داغ دل بھی کتنا بڑا استاد ہے احمد رضا نے تعریف کی تھی حالانکہ داغ بڑا عمر جو بڑھایا فن بھی جو بڑھایا جگت استاد ہے ہندوستان نا لیکن شیر آکھیا جس لئے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں آکھیا تے استاد داغ دل بھی چونکہ احمد رضا نے چھوٹے پائی حسن رضا داغ کے شاگرد تھے باقاعدہ تو داغ کی جاگ نے جب یہ غزل سنی نعت سنی تو یہ شعر لکھ کر بھیجا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے یہ شعر داغ نے لکھ کر بھیجا یہ تم بیان ہے تو در احمد رضا کا شعر سمجھنے کی توفیق نہیں مصطفیٰ جان رحمت اس وقت پڑھنے جو لوگ بیلا دے دیں سمجھ آئی احمد رضا نے شعر اے نے ندی گلے گلے میرے آب گوہر کی ہے یہ آب گوہر کو کی ندی گلے گلے ہونا اس کا کیا معنی ہے مجھے سمجھاؤ آپ بریلویوں اور میں خانہ زادے کوہنہ ہوں صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے ماہ مدینہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے یہ ڈھلتی چاندنی تو اے شیر نے ٹکر نہ شیر کوئی آپ کے دسے میں آئے وہ ظالموں تسی ایمیں بندیاں چمٹ بننے ہو شخصیت پرست ہو اننے تے اکھیاں پٹیاں بن کے چمٹ گیا جفا مار کے دا امام احمد رضا وہاں تے پیر میر علی شاہ وہاں تے کخ سمجھ نہیں انہاں نہ مقام کے وے بس کسی گل تلے کیتی نہیں علیا نہیں تے سلیا نہیں آؤں جی گستاخ ہے مسلک چھوڑ گیا وہ شکلے تو نہ ترجمہ ہی نہیں آنا مطلب ہی نہیں آنا انہاں آکھیا کے وے اپنی یہ بسا دے دینی اے میں بیان کر رہا نا کوئی کچھ آمد نہیں ماں لیکن میں دس رہا تو آنوں تے شیر کمال آکھنے واسطے تعریف کرنے واسطے بھی کمال چاہی نہیں کہ گل کیتی میں کیڑی تے میں دس رہا کہ اللہ دا فضل کسی تو ہونا ہے تے تسی دروازہ بند کر سو بلے شاہ آکھیا کہ دن اگے ترو دیوال لی وہ دیوں پہ نکلنا ہے ستون نے سکے کھلار چھوڑو جے دن طلوع نہ ہو سکے تے میرے محبوب نی شب وصال مکنا میں جے گئے تسی ایڈے ہو نا اللہ نے فضل نے دروازے بند کرنے والے ٹھیکیدار ہو نا اہل سنت نے تو ٹھیکیدار بننے ہو نا اللہ نے فضلے نے بھی ٹھیکیدار بنو تو روکو ذرا سورج جہاں سر چانے تو روکو ہے جی یہ گل ابراہیم بھی آکھی گئی ہے یاد کرائی او ادھروں آنا ہے مشرق دارو تو ذرا مغرب دارو آنا یہ تو بڑی گل ہے تو روک ہی دے تھوڑی دیر ہائے شرف الدین بو علی کلندر بولیا اوئے شرف الدین بو علی کلندر بولیا سنو کہ ہون میرا اندر بولیا کیونکہ پیرزادہ صاحب تے زاہد صدیقی صاحب دیر نہ لائن تے انہاں نہ ذرا میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَبْدَعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورِ الرَّحِيمِ اے غفور الرحیم نی طرفوں ناشتہ ہے نزل ناشتہ سمجھ آئی
تے بو علی کلندر کے آکھیا او کلندر آنا بات ایک گل سنو سارے گلاں مولویاں نہیں نہ سنیا کرو کوڑ بھی مارنے انہیں نے ہاں یہ غلط گلاں بھی کرنے انہیں نے ساری گلاں دے ایمان نہ آنیا کرو بہت بڑے کوڑے بھی انہیں نے کلندر دی گل سنو عارف دی گل سنو اس آکھیا گر شب وصل دے حد گر شب دست دے حد وصلے تو از غایت شوق تا قیامت نہ شود صبح دمیدن نہ دہم اگر کدے اے محبوبہ ایک وصال نہیں تینی رات ماں کدے مجسر ہویا نا اللہ دی قسم ہے قیامت تک میں سورج نہ نکلن دے میں تا قیامت نہ شود صبح دمیدن نہ دہم یہ ہمیں کو کلندر نہیں پڑھنے یا اندر نہیں پڑھنے ایک گل ہے اس نے پیچھے روایت ہے معراج تے گئے کہ نہیں کنڈی ہل نہیں رہی کہ نہیں بسترا گرم رہا کہ نہیں کتنا عرصہ گزریا مڑ کے آئے بسترا بھی گرم تے پوری کائنات روک چھوڑے اسنا جیڑا محمد عربی واسطے کائنات نو روک سکتا ہے او ایک بو علی کلندر جڑا غلام علی ہے تے غلام نبی ہے اس نے ذوق نو دیکھ کے اللہ کیوں نہیں گردش ہے لیلو انہار نو روک کیا بند در فضل خدا کر لو گے مسدود کرم کا راستہ کر لو گے کرم نے راستہ بند کر چھوڑ سے جمپ لا سکنا ہے تو کرم نے رستے جمپ لا سکنا ہے کیا بند در فضل خدا کر لو گے مسدود کرم کا راستہ کر لو گے ہے سر پہ میرے ہاتھ میرے مالک کا بولو میں تساں کو زیادہ تھکیا میں تساں کو ایک پیسہ نہ منگنا تسی دیو بھی تو میں نہ کرنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں اور میں تو کملی والے نے غلام تے عاشق سمجھ کے بول رہا تے اس اسلم چشتی نے محبت نال میں نو بلایا تے میں اتھے آیا یہ ایسی گل نہیں ہے تو محبلا تک کے دے میں وہ بندہ تو نہیں ہے جیسا تم احمد دعوت دے میں تے میں دوڑ پہ ہوں ہمیں شاہان وقت نے بھی بلایا میں نہیں گیا اسلم چشتی نے کملی والے کی محبت کے حوالے سے بلایا تو میں حاضر ہو گیا ملیں گے تب کہ کسی سے نہ ہم کبھی آصف وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں سمجھ آئی کیا میں نے مکمل کرنے بنگ سڑیاں تروڑا پھوڑا ہونیاں یہ بیان ربائی مکمل کرو اللہ تعالیٰ جس لئے انسان مکمل کرنا ہے علم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوى کتنے مراحل تروڑا پھوڑا کر کے مکمل کرنا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تسی آکھو جی ہنجی کا ڈان پورا بولو مولی صاحب تسی سوال جی کیتا نے کہتے ہیں مکمل کر رو بھائی وہ مکمل میں تروڑ پھوڑ کے اگے پیچھے گلاں کر کے پہنچنا منزل دے ایک گل تو نہیں نا مکمل کر سا مگر تکمیل نے مرائی تو ویکھو نا حلقۃ فخلق فسوى کیا یہ آکھو ایک گل کوئی کرے آکھو اتنی گل سوال ہوئے تو جواب دو معقول
قاسم معقول نہیں، معقول جی۔ کیا بند درے فضل خدا کر لو گے اے جڑے حاسدن بخیل، یہ آنند جی نصیر الدین تے اللہ نہ بڑا کرم ہے، دنیا سے پیچھے دوڑنی، دولت اس سے عاشق ہے، لوگ اسی لوگ آنے ہیں بدعقیدہ نے وابی ہو گیا ہے، لوگ پھر بھی سا لکھا روپے دینے نظرانہ دینے ہاتھ چومنے مہربانیاں کر لیں، اے منہ جو گل کٹے تے دنیا پورا کرنی ہے، اور پورا کیوں نہ کرے مالک آنا ہے جیڑی گل آکھے منو، اے مالک آرڈر دے رہا میری کیا شکل ہے، تو ساتھ ٹیڈی پیسہ کوئی نہیں دونا، تے میں اشارہ کرا اللہ دے فضل لال تے اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرنا ہے، کوئی بڑھ نہیں کوئی دعویٰ نہیں، ایک وقت آیا تے میں دساں دنیا تیرے نال ہے یا میرے نال ہے، اے دساں تو دا میں کہ دنیا میرے نال ہے یا تیرے نال ہے، جتھے میں بیسا دنیا اتھے ہوتی، ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا، نگاہ جس پہ ٹھہر جائے گی وہ تو ہوگا، سارے بیٹھے ہو کہ اسی بھی ہو آئی ہاں، وہ کنبہ ہے وہ خاندان میں اسی بھی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن جس جگہ جمع تیرے خاک نشیں ہوتے ہیں، جس جگہ جمع تیرے خاک نشیں ہوتے ہیں، نسبتاً سب سے نمودار ہمیں ہوتے ہیں، نسبتاً سب میں نمودار، ٹوکری پری ہو نہیں پھلا نال جیڑا چوٹی نہ تے اچھا پھول ہونا ہے نا سونا بڑے موے والا ہے بڑے کھکھاڑ نہیں سونے سنا پوری پنڈی پنڈی اتنا منہ چایا ہوئے اے نہیں سونا وڈا تے سونا او منہ اس وچ جیڑا پھر سونا منہ والا پھول ہونا ہے نا اسا ٹوکری نے اتے رکھنا ہے، پھولنی تو ساری جنسو ہے، تلے بھی تو سارے پھولی نا، تلے کو کنڈے تے نہیں، تلے بھی پھول ٹوکری جڑے ٹوکریاں وچ پھول سجانے نہیں اہلیت رکھنے انہاں پتہ ہے کیڑا پھول جتیاں وچ رکھنا ہے، ٹوکری نے تلے تے کیڑا درمیان تے کیڑا اتے، تے ٹوکری والے پتہ ہے تے کائنات بنانے والے پتہ نہیں کہ آدمہ کتھے آنا ہے تے ابراہیمہ کتھے آنا ہے تے محمد عربیہ کتھے آنا ہے، سمجھ آئی کیا کہ میں آکھیا جس جگہ جمع تیرے خاک نشیں ہوتے ہیں نسبتاً سب سے نمودار ہمیں ہوتے ہیں، یہ تو فضل ہے نا تیرا، کیا دشمنی تو میری کرنا ہے، مخالفت تو میری کرنا ہے، لوگاں روکنا تے ہیں میں اسا ملو نہیں، اس نال ملاقات نہ کرے ہو، اسا پیسے نہ دیو کیونکہ اسا پیسے لڑنے چک مارنے نے اسا پیسے تے اساں دیو جیسا نے ہاتھ چومنے بابا کا دیا عمری، سارا کچھ تو کرنا ہے، کتھے کتھے اپنے تو ایجنٹ چھوڑے دنیا سمجھانا ہے، باہر ملکاں چ لوگاں منع کرو نصیر الدین نہ ملیو تے پیسے نہ دیو،
مگر وہ آنا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دینا ہے جساں چاہے تے بے حساب دینا ہے، تساں گن کے دینا ہے تے اساں گنے تو بغیر دینا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اساں پتہ بھی نہیں ہونا اتھوں آگلے۔ تساں گن کے دینا ہے کیونکہ تسی گن کے دینے ہو۔ تساں گن کے دینا ہے جے تسی گن کے دینے ہو۔ حضور بیٹھے ہیں، حدیث گل ماں یاد ہے، حضور بیٹھے ہیں تے میں نے پوٹلی کھل کی طرح کر سنے ہو، حضور بیٹھے ہیں تے دانے آپ نے سامنے ویڑے چپے، بڑی غریبی ہے، فقر اختیاری ہے، اضطراری نہیں ہے۔ اضطراری پتا انہوں نے، اضطراری پتا ہونا جڑا کنٹرول چ نہ ہوئے، اے بندے اے اضطراری ہونا، اے اضطرار ہے، اے کئیاں نے ہاتھ انج کمنے ہونے، اے اضطرار ہے، اسا روکنے تے کنٹرول نہیں ہونا۔ تے اختیار ہے کہ میں انجن کرا، اے حرکت اختیار نہ لو سی، اے اضطرار نہ لو سی۔ تے تو آنا کملی والا غریب کیوں آیا؟ اللہ کے غریب کی وہ اپنی مرضی نال غربت منگی، اے میں اپنی مرضی نال ہاتھ پہ لانا، تو سمجھنا میں بیمار ہاں، میں اپنی مرضی نال پہ لانا تے راشے والے بندیاں تک وہ بھی آنجا ہی لگا اسی۔ تو اگر ماں تے اساں برابر آکھتے تو آپ پاگل ہیں، دماغ تینا خراب ہے، کام تو ایک ہی کر رہے لیکن گل ہو رہے، اس نے پیچھے گل ہو رہے، اس نے پیچھے اختیار ہے، اس نے پیچھے مجبوری ہے۔ تے گل ایک ہی ہے، غریب تو نہیں ہے تے غریب کملی والا بھی ہے، غریبی کملی والے نہیں اختیاری ہے، تنی اضطراری ہے۔ تو تا بڑا چھوڑیا، اس آکھیا میں بڑا ہی غریب، سمجھا کہ تو ماں بڑا غریب کیونکہ غریبی میڑا نہ بن میں جے۔ اے سنو اے غریبو، غریبی میڑا نہ بن میں جے، الزام نہ بن میں جے کہ فلانا غریب ہے، اور کوئی آنکھے غریب تے آنکھ کملی والا کیا غریب ہے۔ اس واسطے ماں غریباں جو پیدا کر، اللہم احشنی مسکیناً وامتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین، زندہ بھی غریباں چ رکھ، ماری بھی غریباں تے اٹھامی بھی غریباں۔ اے میڑا نہ بنے، انہاں نہیں اختیاری ہے غریبی، تینی اضطراری ہے۔ تو تا ہون صدر مشرف کرسی دے وے تے تو منہ سر پن کے ہوتے بہ رہے ہیں، پتہ نہیں ٹھڈا کتھے لگا تے پوچھ لگے کرسی نے منہ ہوتے تے اپنی اکھ کٹابے میں، لیکن بڑا کرسی دے گی تے اتھے کرسیاں جتیاں چ پئیاں رہیاں، کیوں کہ اس نہ وسع کرسی یو سماوات والارض نہ تعلق ہے۔ تیری غربت ہو رہے، اس دی غربت ہو رہے۔ حضرت کا فقر اختیاری ہے، تیری غربت اضطراری ہے، تجھے پھر بھی تنقید کی بیماری ہے۔ میں کیا شعر پڑھا میں پہلے حضور سے میں بولنا پیا، میں تکا میرے سامعین کتھے ہاں دانے پہ، دانے تسی اپنے کرے نے نہیں بھولنے ہو، جنہوں نے کار دیان دانے انہوں نے کملے بھی سیانے، اے اکھانے تے دوئے نے دانے نے ذکر ہے تے تسا آکھے ایسے کی جانے۔ حضور نے سامنے دانے پہ ہے تے غریبی نہ آ لیا دور ہے، آپ غربا و نواز رہے ہیں کہ محمد انہا دناج غریب ہے۔
چل پیا میرے مانی دی کشتی سنا یا اسلم چشتی جڑا خوش ہو کے سنسی کملی والے دی گل او ہو جاسی بہشتی جڑا خوش ہو کے سنسی وہ ہو جاسی بہشتی میں کیا کہا سوڑوائے اسلم چشتی میں نہیں چل پئی یا الفاظ و معانی بھی کشتی تے جڑا کملی والے نہیں دل نال سنسی گل وہ ویسی بہشتی دانے پہ ہے تے مائی ایک آئی غریب گئی ملے نہیں آنکھوں لگی یا رسول اللہ دانے کچھ دے ہو آپ مائی صاحب نے فرمایا ایسا دانے پا دے کیا منظر ہو سی اوہ بڑیاں کوٹھیاں لیو او محلہ دے ماڑیاں والے ہو سنو میری آواز دو جگدہ والی سریرے صاحبے سریرے آدنا اور براق کا شاہ سوار کائنات کا دولہ ایک چھوٹے سے آنگن میں صحن میں بیٹھا ہوا ہے کچا گھر ہے چھوٹا سا ڈھیر ہے سامنے ہے آپ تشریف فرما ہیں کوئی لے آیا گندم لے آیا مائی آگی دیو جناب مائی صاحب آپ اشارہ فرمایا پا دے غریب دے ہیں وہاں پر کوئی نہیں اسا موڑنے نہ خالی اے سنے ہو گالی مولویاں کو سننے رہا میں نہیں کوئی گیا خالی نہ موڑنے ہیں غریب ضرورہ موڑنے نہ خالی کیوں ایک گل میں تھوڑی جی بدل دینا ہے کہ نہیں چنگا کالا ہو کے آوے تے بوں وسنا ہے چنگا کالا ہوئے نا تے بوں وسنا ہے تے جس لئے پیتلا ہو ونجے تے موٹے موٹے کنے سٹنا ہے تھوڑے تھوڑے کوئی اتھے ٹٹھا کوئی اتھے ٹٹھا کوئی اتھے ٹٹھا غریب جو ہو گیا غریب جو ہو گیا غریب ہو گیا پر دینے نہیں عادت نہیں بھولی دینے نہیں عادت بدلہ نہیں بھولنی صحاب رحمتہ نہیں بھولنی دو کنیاں نہیں سٹتی ضرور وابل فتل تے اے جناب اپنی اسی واسطے غربت نے دور وچ بھی حضور دینا نہیں چھوڑے مائی صاحب ایک ٹوپے تے چاہ گرامہ جو نے پرانے او چاہ پار کے نا تے مائی صاحب آکے دانے بھی تھوڑے نا اے آ بھی گئی ہے تے آپ بھی بیٹھے تے اتوں چاہ وہاں تھوڑا جا علا چھوڑے نے بھئی دانے اتنے جڑی چوٹی بنی ہے نا اے ذرا گرے بھی گئی اے خیال ہے انسان ہے گل سنے ذرا بڑی مزہ تے چاہ وہاں جلاوے نا چاہ پنجابی نہ چاہ تے فارسی نہ چاہ چاہ ایک ہے چاہ میں نے کیوے ایک ہے دانی کے چہا می خواہم ابو سعید ابو الخیر علی حجویری کا استاد بولتا ہے میں چہا نہیں گال کیا نا دانی کے چہا می خواہم وصلے تو منے بے سر و بامی خواہم دانی فریاد و فغان و نالام دانی چیز یعنی کہ ترا می خواہم چہا تو گل چلی چہا اینجل آیا نا دانے ٹیب ہے حضور فرمایا لا توئی اے میری بیوی اسا ایڈا مڑ کے نہ دے اللہ بھی مڑ کے دے سیا گڑ کے دے سے تے گڑ کے دے سیا مڑ کے دے سے تے مڑ کے دے سیا مائی صاحب پھر چاہ پڑیا تے اتے جڑی چوٹی بڑی اسا ٹایا نہیں اسا چاہ دیتا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نال حساب نہ کر
بندیاں نال خیرات صدقات اور نیکی حساب نہ کر، ورنہ روزے حساب تیرے نال بھی حساب ہو سی تے ایڈے اللہ نال حساب کرنا ہے، پھنسے حساب میں اہل حساب روزے حساب، پھنسے حساب میں روزے حساب اہل حساب، جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے۔ جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے، وہ بے حسابیاں چ گئے۔ تسی تے اسی بھی انشاءاللہ بے حسابیاں چ ویسا کیوں؟ وشوا تو شفوا صحیح پڑھیاں کہ کیا بند درے فضل خدا کر لو گے، مسدود کرم کا راستہ کر لو گے، ہے سر پہ میرے ہاتھ میرے مالک کا، ہے سر پہ میرے ہاتھ میرے مالک کا، دیکھوں تو ذرا تم میرا کیا کر لو گے، ہے سر پہ میرے ہاتھ میرے مالک کا، دیکھوں تو ذرا تم میرا کیا کر لو گے۔ اے تواڈے خیال ہاں اتھے فضل ہی فضل ہے، فضل ہی فضل ہے تے اتے انشاءاللہ کرم کر رہا ہے، تسی جتنا دباسو اتے ہی ویسا۔ صاحب آکھیا کہ حاسد میرے شیراں زمین تے سٹیا کہ کچھ نہیں، وہ گیند بن گیا، گیند اور زمین تے جتنا زور نال ماسو اتنی اونچی ونی، وہ میری گل تو زمین تے سٹ سے تے اسی زور نال اللہ ہوتے چاہتی۔ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماوے۔ سارے حضرات اٹھ کے حضور دی بارگاہ و سلام عرض کرو، اللہ تعالیٰ اس محفل نو قبول فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔